تو ایک شخص ہے جس کا نام عدی بن حاتم طئی ہے. اس کا باپ بہت بڑا سخی جس کو حاتم کہا جاتا، اتنا سخی ہوا کرتا، رات دن اس کے گھر میں لنگر پکتا، لوگوں کو کھلاتا. کسی نے سوال کیا امیر المومنین سے، یا علی آپ کی سخاوت میں اور حاتم طئی کی سخاوت میں فرق کیا ہے؟ آپ کی سخاوت میں اور حاتم طئی کی سخاوت میں فرق کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں امام کہ دوسرے کی انسان بھی نہ کرے، دوسرے کی توہین بھی نہ کرے، اپنی فضیلت بھی بتا دے، اسی کو تو امام کہا جاتا ہے. اب ایک جملہ میرے آقا نے کہا جو حاتم طئی کے دروازے پہ آتا اس کو 40 دروازے پہ جانا پڑتا. جو حاتم طئی کے دروازے پہ آتا اس کو 40 دروازے پہ اور جانا پڑتا. جو میرے دروازے پہ آئے گا قیامت تک اس کو کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا بیٹا ہے جس کا نام عدی بن حاتم طئی ہے. جنگ شام کی شروع ہوئی، اس قبیلے کو گرفتار کر کے اسی قبیلے کے اندر اسی حاتم طئی کی بیٹی جناب عدی بن حاتم طئی کی بہن یہ قید ہو کے آئی مدینے. انہوں نے جب پورا مناظرہ دیکھا، مشاہدہ دیکھا، تو نبی مکرم کو بھی دیکھا. اپنے دل میں سوچتی ہے اگر کائنات کا کوئی مالک ہو سکتا ہے وہ ہے اللہ کا نبی، اگر کائنات کا کوئی رحیم ہو سکتا ہے اللہ کا نبی. اتنے میں امیر المومنین گزرے. امام اسے کہا جاتا ہے جو دل کی بات کو بھی سن لے. اس کو خلیفہ امام نہیں کہا جاتا جو دیوار کے پیچھے پتہ نہ چلے ہو کیا رہا ہے. امام وہ ہے جو دل کے صدور کے وسوسے کو سمجھ لے. مذہب شیعہ کو یہی تو فخر ہے، یہی تو ناز ہے. آدمی آتا ہے کہ مجھے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. یہیں پہ امام باقر فرماتے ہیں تم ہاتھ کی بات نہ کہو، یہ پتھر گواہی دے کر کہے گا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. امیر المومنین نے ان کی دل کی بات کو سن لیا، قریب ہے. کہا تو ایک تو بڑے خاندان کی عورت ہے، میرا بھائی نبی مکرم اسلام کی جو سیرت ہے بڑے خاندانوں کا بڑا احترام کرتا ہے. تم سخی خاندان ہو، تمہارا اجر بھی ہے. میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، رحیم انسان کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، آپ کو وہ شام واپس بھیج دے گا. امیر المومنین رہنمائی کی، نبی مکرم کے ساتھ ہے. کہا آقا جان یہ حاتم طئی کی بیٹی ہے، آپ رحم کر دیجئے، ان کو آزاد کر دیجئے. عزیزان من، سروران من، بڑی دقت کیجئے اس مطلب پہ، محنت کر کے آیا ہوں تاکہ آپ کی جھولی کو بھر دوں، کچھ لے کر جائیں، دم بھر کے جائیں. جب آئے نبی مکرم کی خدمت میں، اللہ کے نبی نے کہا یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی ایک خاتون کو اکیلا بھیجوں. میں ان کو اکیلا بھیجوں؟ اکیلا نہیں بھیجتا، اس کو 7 کارروان خواتین کا مجمع بنا کے ان کو روانہ کیا. یہی تو وجہ ہے، ایک بی بی ہے جو جنگ جمل میں آئی، جنگ جمل میں آئی، اسی کو کہا جاتا ہے وصی رسول. جب یہ پریشان ہوئی، شکست کھائی، اب ان کو بھیجنا تھا. امیر المومنین نے عورتوں کو مردوں کے لباس میں ان کے ساتھ روانہ کیا.
جب یہ مدینہ پہنچی یہ بیوی یہ کہتی ہے علی تو نے انصاف نہیں کیا، نبی کے حرم کے ساتھ نام محرم تو نے روانے کیے، یہ کہنا تھا وہی جو مردوں کے لباس میں خواتین تھی، کہتی ہیں ارے بی بی ذرا آرام کر، ہم مرد نہیں ہیں، علی غیرت اللہ ہے، ہم عورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے روانہ کیا اس بی بی کو شام کی طرف، خواتین کا مجمع ساتھ ہے، جب یہ جاتی ہیں اپنے بھائی کی طرف فوراً انہیں کہتے ہیں اُتی بن حاتم کائی، اگر کائنات کے اندر کسی کریم کو دیکھنا ہے تو جا مدینے دیکھ، آج کے بعد زندگی کسی کام کے جا مدینے میں بھی ساتھ ہوں، رسول اللہ کے قدم پہ ہاتھ رکھ شہادتین پڑھ۔ دونوں بہن اور بھائی ساتھ واپس مدینے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ یہی جناب عدی بن حاتم تئی اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا کیے، جب جنگ صفین کا آغاز ہوا یہی جناب عدی بن حاتم تئی اپنے بیٹوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے علی کے قریب لے آئے، کہا مولا میرا اور تو کوئی مال ہے نہیں، میری کوئی جائیداد اور ہے نہیں، پیسہ تو ہے نہیں، اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، مولا اگر آپ مہربانی چاہ کریں تو یہ ناکارہ مال میں تجھ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں عدی بن حاتم تئی آپ کو سہارا کی ضرورت ہے، اپنے بچے گھر بٹھا، کہتا ہے وہ دن میری زندگی کا ہے نہیں جس دن میری اولاد گھر بیٹھے تیری اولاد جنگ کرے، یہ تو میری غیرت گوارا ہی نہیں کرتی، اسے کہتے ہیں علی کا شیعہ، یہ ہے علی کا شیعہ، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے مولا پہ آنچ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب ان کے بیٹے قتل ہو گئے یہ معاویہ شام سے روانہ ہوا، مدینے آیا، ان کو پتہ چلا عدی کے 3 بیٹے بھی مارے گئے، انہوں نے ارادہ کیا کہ آج یہ علی کا ماننے والا ہے، گلی کوچوں میں علی کے فضائل پڑھتا ہے، آج اس کو تانا دوں، یہ شرمندہ ہوگا، میرا دل ٹھنڈا ہوگا۔ جب یہ آیا مدینے انہوں نے جناب عدی کے سامنے ملاقات کی، یہ ضعیف کمزور محب شیعہ محب علی اپنی کمر کو اٹھایا، جرأت کر کے اس کی آنکھ میں اپنی آنکھ ڈال کے کہتا ہے تو مجھے تانا دینا چاہتا ہے؟ کہا عدی تیرے ساتھ من صفقہ ابن ابی طالب، ابی طالب کا بیٹا علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیوں؟ قتل اولادک وبقى اولادہ، تیری اولاد کو قتل کروا دیا، اپنی اولاد کو زندہ بچایا، یہ کہنا تھا۔ علی کے شیعہ کے تیور بدل گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، کہا خبردار دوبارہ مجھے تانا نہ دینا، میں نے انصاف نہیں کیا، علی نے میرے ساتھ بہت انصاف کیا ہے، یہ میری نا انصافی ہے، میرا مولا علی جو کائنات کا وارث، جو علی ابن ابی طالب جس کو دیکھتے ہی لقاء اللہ حاصل ہوتا ہے، وہ مسجد کوفہ میں شہید ہو جائے، میں غلام زندہ رہوں، میرے جینے کا فائدہ نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے علی کا شیعہ، کہتا تانے دیتے ہو؟ یہ پھر کہتا ہے یار اولاد مرانے کے بعد بھی غیرت میں ہے تو یہ آدمی غیرت میں باقی ہے۔ برادران یہ ہے محب شیعہ، لہذا اسی لیے روایات میں آپ ملاحظہ کیجئے، امام صادق بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں کے درمیان،
शागिर्द अहदीस पढ़ रहे हैं, फजाइल सुन रहे हैं, अली की बातें भी इमाम सुना रहा है, अपने दादा के फजाइल भी सुना रहा है, शागिर्द सुन रहे हैं। एक जुमला इमाम कह रहा है, कहते अगर ये मेरे साहबी ना होते तो मेरे अब्बा अजी की अहदीस, मेरे पापा मेरे दादा की अहदीस बाकी ना रहती, उनके फजाइल बाकी ना रहते। इतने में जनाब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू ज़र की हैसियत जिस तरह रसूल की हैसियत में थी, इसी तरह अबू बसीर की हैसियत, मैं जाफर सादिक की हैसियत में, जिस तरह जनाब अम्मार यासिर मालिक के उश्तर अली के बगैर एक पल भी लुकमा नहीं उठाते थे। सुबह होती तो अली की जियारत, शाम होती तो अली की जियारत। फरमाते इनकी हैसियत ऐसी है जैसी मालिक की हैसियत अली के जिंदगी में। ये जनाब मालिक है कौन? जंग सफीन शुरू है, इसको लैलतुल हरीर कहा गया है। ये रात को शुरू हुई, सुबह तक खात्मा। इतने तक जनाब मालिक लड़ते लड़ते दुश्मन के खैमे तक पहुंच गए। अब तलवार को निकाला कि दुश्मन का खात्मा करो, पीछे से आवाज़, मालिक रुक जा, मैं अली कह रहा हूं। निकलती हुई तलवार, शमशीर निकली हुई, नियम से तलवार निकाली हुई। अब इरादा ये है दुश्मन की गर्दन उड़ानी है। चलती हुई तलवार को रोक लिया। एक आदमी ने कहा, मालिक यही तो मौका है, यही तो फुर्सत है, हमेशा के फसाद के लिए जान छूट जाएगी, उड़ा दे इनकी गर्दन, मार दे इन्हें, फितने से बच जाएंगे, फसाद से बच जाएंगे। यहीं पे जनाब मालिक अपने का मुंडा कंधा हिला के कहता है, क्या तूने मालिक को यही समझा मैंने ना अपनी मर्जी से तलवार निकाली है, ना अपनी मर्जी से मैं जंग में आया हूँ। मर्जी भी अली की है, तलवार भी अली की है। चलते हैं दरवाजे हुसैन पे, मौजू को भूलना नहीं। तीसरा दिन इसी मौजू पे गुफ्तगू हो रही है। चलते हैं दरवाजा हुसैन पे। मौला, अल्लाह ने तुझे अपना महबूब बना दिया, कौन सा अमल करें कि हमें महबूब इलाही बन जाए? है आपका इरादा? महबूब बनने का इरादा है? फिर सब मिलकर 10 बस्ते चलते हैं दरवाजे हुसैन पे। मौला हमें बता, हम क्या करें कि हम महबूब इलाही बन जाएं? एक बात की वो ये है कि जो किसी पे रहम करेगा वो महबूब इलाही बन जाएगा। दूसरा नमूना पेश करना चाहता हूँ। इमाम फरमाते हैं, अगर महबूब इलाही बनना चाहते हो तुमको चाहिए, इन्नल्लाह गुयूरुन युहिब्बु कुल्ला गुयूरिन, अल्लाह गैरत को चाहता है, जो भी गैरतमंद है उनसे मोहब्बत करता है। गैरतमंद से खुदा मोहब्बत करता है। इमाम हुसैन फरमाते, मेरे दरवाजे पे आते हो, महबूब इलाही बनना चाहते हो, तुझे गैरतमंद बनना चाहिए। एक नमूना पेश करता हूँ। शाह ईरान, सबने नाम सुना है, बहुत बड़ा सितमगर गुजरा, चलती हुई खवातीन की चादरी को छीन लेता। ये वो शाह है जो हर जगह पे कोशिश हुआ करती, औरतों के हिजाब को छीन लेता। बाजारों में उनकी कोशिश होती, औरतें बेहिजाब होती। अब मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, मैं ये एक दर्स का लुक्मा उन्हें भी देना चाहता हूँ ताकि वो भी इस दर्स में कुछ लेकर जाएं। इस शाह ईरान ने ये कह रखा था, जो भी कोई मस्तूर अगर चादर पहने हुए आपको नजर है, उनकी चादर को छीन लेना। इतने में एक खातून है जो 40 साल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल इसी चादर को बचाने के लिए घर से बाहर नहीं निकली। इतने में ये खातून दुनिया से चलती है, इनकी रुखसत होती है। आलिम दीन है,
بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے کہا میں نے جب اس بیوی کے گھر گیا مجھے اطلاع ملی کہ یہ بیبی دنیا سے رخصت ہوگی. میں نے ایک کمرے کی طرف نگاہ کی, میں نے دیکھا اس کمرے میں جو نور نظر آ رہا ہے چاند بھی شرم کر رہا ہے. ان کا نور اتنا زیادہ ہے, مجھے سمجھ نہیں ہے یہ تو لائٹ کا کام نہیں ہے, یہ بجلی کا کام نہیں ہے. کہتے میں روانہ ہوا, میں نے کیا دیکھا, میں نے دیکھا اس گھر میں ولی خدا امام زمانہ آئے ہوئے ہیں. میں نے آقا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, مولا یہ من, سرور من, آقا یہ من, میرے مولا میرے ساتھ آپ یہاں کیوں؟ کہا میرے عبد, میرے مومن, یہ یاد رکھیے گا جو بھی اس مستور کی طرح اپنی غیرت مند حالت کو باقی رکھے گا, میں امام زمانہ وعدہ کرتا ہوں وہ مرے گا تب بھی میں آؤں گا, قبر میں جائے گا تب بھی میں آؤں گا. ملائکہ کو کہوں گا خبردار ان کو عذاب نہ دینا, یہ میرا محب ہے. تم ایسے بنو, دیکھو ہم آتے کیسے ہیں آپ کی طرف, آپ بلاؤ دیکھیں ہم آتے کیسے ہیں. یہی تو وجہ ہے. ایک آدمی نے شکوہ کیا, کہا مولا اتنا عرصہ ہو گیا میری مشکلات ہیں, آپ آتے کیوں ہیں, ملنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کبھی آپ بھائیوں میں سے کسی نے یہ آرزو کی ہے کہ اپنے امام سے ملاقات کریں؟ ہمارا امام زمان کہا جاتا ہے, ہمارے وقت کا امام زمان ہے. اگر آپ کو مشکل ہے اپنے امام کو بتا, ان کے ساتھ بات کر. تو امام نے جواب دیا, کہا جب تم دل سے مجھے پکارو گے ابھی آپ کی آواز نہیں نکلے گی, میں تیری زیارت پہ آ جاؤں گا. اپنے آپ کو ایسا بنا کہ حجت خدا تیری زیارت کے لیے آئے. غیرت مند بن, دین کا بھی غیرت مند بن, ناموس کا بھی غیرت مند بن, دینی اعتبار سے بھی غیرت ہونی چاہیے. آپ کے مذہب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آپ کے مذہب پہ بہت قربانیاں ہوئی ہیں, اس سے بڑی قربانی کیا ہو جو زینب بابا سے نہیں بولتی, آتی ہیں بابا کی خدمت میں. امیر المومنین کا ایک ہمسایہ ہے, کہتا ہے خدا کی قسم 20 سال سے میں علی کا ہمسایہ ہوں, میں نے ایک دن بھی علی کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز نہیں سنی. 20 سال سے میں علی کا ہمسایہ ہوں, کسی خاتون کی میں نے آواز نہیں سنی. اس دین پہ کوئی معمولی خرچ نہیں, زینب کی چادر لگی ہے. اجرکم اللہ, بس تیار ہو جائیے. یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے. خدا کی قسم توجہ کیجئے گا, دین کا مذاق نہ اڑانے دیجئے گا, وگرنہ قیامت کے دن یہی بی بی تیرا گربان پکڑے گی, کہے گی تو نے سمجھا کیا ہے, میں نے اسی دین کے لیے تو اپنی چادر قربان کر دی. یہی بی بی آتی ہے بابا کی خدمت میں, بابا کافی عرصہ ہو گیا, آج نانے کی زیارت کرنی ہے. علی فرماتے ہیں زینب میں غیرت اللہ ہوں, رات ہو جائے, تاریکی ہو جائے, میں آپ کو نانا کی زیارت پہ لے جاؤں گا. رات کا عالم ہے, امیر المومنین بیٹیوں کی سرانی آواز دیتے ہیں زینب, کلثوم, اور رات کا عالم ہے, چلیے آپ کے نانا کی زیارت. روایت کے الفاظ ہیں, دائیں بائیں حسن و حسین, آگے علی, ذریعے مبارک رسول پہ آتے ہیں. خوب دقت کیجئے,
जब आते हैं ना, चराग जल रहे हैं, जलते हुए चराग को अली बुझा रहा है। इमाम हसन पूछते हैं, बाबा रात का आलम है, कोई देखने वाला नहीं है। बाबा आज कोई देखने वाला नहीं है, हम भी साथ हैं, आप भी साथ हैं, चराग बुझा रहे हैं, जरिए मुतहर के अंदर एक कमरा है, कोई देख नहीं रहा। सुनो गिरने वालों, खुदा शायद है। यहीं पे अली की चीख निकली, कहा हसन तूने नहीं समझा, मैं अली हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करता किसी की निगाह मेरी ज़ैनब के कद पे पड़ जाए। आप मिलकर चलते हैं अली के दरवाजे पे, या अली यहाँ तारीकी है, कोई देखने वाला नहीं है, हसन हुसैन साथ है, मौला चराग बुझा रहे हो, यहाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहता। मौला उस वक्त आप कहाँ थे? शराबी का दरबार है, सब देख रहे, इशारा करके तो मन ये जो कनीजों के झुरमट में बैठी हुई है, ये कौन है? मौला उस वक्त यही तेरी बेटी थी, इशारा करके कहते थे ये बागी की बहन जा रही है। अदरकुम अल्लाह। इमाम हुसैन को अल्लाह ने जब बेटा दिया तो नाम रखा अली, जब बेटी अता की नाम रखा फातिमा। इतना मोहब्बत थी माँ और बाप के साथ। बेटा होता तो अली रखते, बेटी होती तो फातिमा रखते। अल्लाह ने मेरे इस मौला को एक बेटी दी जिसका नाम सुकैना है। जनाब सकीना मौरखी लिखते हैं, इनकी शबाहत दादी के साथ इतना नजदीक थी, दादी भी दरबार गई, पोती भी दरबार। दादी को भी तमाचा लगा, पोती को भी तमाचा लगा। दादी के सर के बाल सफेद हो गए, पोती भी कमर झुक गई। यही कहा करती, बाबा अगर मेरी दादी गई, बाजार गई, जब वापस आई वो चल नहीं सकती थी, बाबा मैं भी उस फातिमा से कम नहीं हूँ, बाबा मैं भी दरबार आ गई हूँ, बाबा मेरे सर के बाल भी सफेद हो गए, बाबा तेरा दुश्मन मुझे ताने देकर कहता है ये बच्ची भूखी है, इन्हें खाना दो। बाबा इतना तो हम गरीब नहीं थे, लोगों के सदके के रोटियां हम खाए। अदरकुम अल्लाह। वो जिंदान मिला जिसकी छातनी, बस चंद जुमले आपकी जहमत को तमाम। ये बीबी इतना रुआ करती बाबा के फिराक में। एक वक्त रात का आलम है, आंखें बंद हैं, दोनों हाथ दराज हैं। क्या कहा? दरखाब दीदाम सर बाबायाम پیش رو یزید است و یزید با چوب خیزران بر او میزند کہتے پھپھی اماں میں نے خواب دیکھا ہے میرے بابا کا سارا یزید کے سامنے، یہ کمینہ میرے بابا کے لبوں پہ چھڑی خیزران مار رہا ہے، میرے بابا کے لبوں کی توہین کر رہا ہے۔ چھڑی خیزران اسے کہا جاتا رونے والا، جیب سے شراب کو ہلایا جاتا تھا، وہی چھڑی حسین کے سر پہ مارتا ہے، کہتا حسین یہی شراب ہے تیرے نانا نے حرام قرار دی تھی، یہی شراب ہے توہین کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، رو رہی ہے بابا مجھے ملیے، میں تیری زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ سب بیویاں رونے لگی، رونے والا یزید بیدار ہوا، طاہر نامی غلام ہے، ان کو بلاتا ہے، کیا وجہ ہے کیوں دربار میں شام زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہیں؟ یہ کہتے کمینہ تجھے کیا خبر ہے، تو نے محمد کے گلشن کو اجاڑ دیا ہے، تو نے زہرا کے باغ کو اجاڑ دیا ہے، تجھے کیا خبر، تو نے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟
حسین کی بیٹی 4 سالہ بچی بابا کے فراق میں رو رہی ہے. کہتا ہے کیا کروں؟ یہ کہتا ہے سر دے دو آرام کر جائے گی. رونے والا یہ سر لے کر امام سجاد کی خدمت میں لے آیا. اب میں دیکھتا ہوں کیسے روتے ہو، خدا شاہد ہے، دعا مانگی کرو. شالا کوئی باپ اس طرح بیٹے سے ملاقات نہ کرے جس طرح حسین نے سید و سجاد سے ملاقات کی. سر دشت میں بیٹا کے ہاتھ میں بابا 2 زانوے کے بیٹھ گیا ہے. کہتے بابا جان تیرا ممنون ہو، تیرا مشکور ہو، بابا تو مجھے ملے. اجرکم اللہ. آخری جملہ التماس سے دعا. رونے والا تشت کو زمین پہ رکھا، 2 زانوے کے بیٹھا. کہتے بابا میرا غیرت مند بابا، میرا بہت دل کہتا تھا آپ سے ملاقات کروں لیکن وقت نہیں ملتا تھا. ادھر پھپھی کو تازیانے لگتے تھے جب اونٹ نہیں چلتے. بابا پھر میرے پاس شمرا جاتا، مجھے تازیانے پشت پہ مارتا. آخری جملہ رونے والا. بابا ایک حسرت سجاد کی باقی ہے. کیا میرا بیٹا؟ بابا ایک حسرت یہ باقی ہے، میرے دل کا ارادہ تھا بابا کہیں ملے گا، میں انہیں اکبر کی مغال دوں گا، میں انہیں چچا پاس کا پرسہ دوں گا. بابا بڑا عرصہ ہوئے آج آپ مل گئے. بابا تجھے یہ اکبر کا پرسہ ہے، بابا تجھے چاچا غازی کا پرسہ ہے. بابا میرا غریب. رونے والا خدا شاہد ہے. بس التماس تو آخری جملہ سارا بیٹی کے ہاتھ میں ایک جملہ کہا. کہتی ہے بابا جان بڑی مدت کے بعد تو میرے پاس آیا ہے، سکینہ کی ایک حسرت باقی ہے. بابا قیامت تک میں نہیں بھول پاؤں گی. کیا سکینہ؟ کہتی ہے بابا جب دربار کوفہ میں بازار کوفہ طرف من نگاه می کردند، تن می زدند و تن یتیمی می گفتند. بابا یہ درد مجھے نہیں بھولے گا. بازار کوفہ تھا، دیکھنے والے کمینے تھے، مجھے پتھر مارتے تھے، کہتے یہی حسین کی بیٹی ہے. بابا کاش میں مر جاتی، یہ تانا نہ سنتی. بابا تو قرآن پڑھ، میرا پردہ بچ جائے. اللہ